الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 سے شروع ہوتا ہے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ قیامت ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے قیامت کو میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ توحید کے بعد دوسری حقیقت جو ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہ السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ مامور کیے گئے، آخرت ہے۔ یہاں نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کے مقصد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ ساعت منتظرہ اس لیے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا میں جو سعی کی ہے اس کا بدلہ آخرت میں پائے، جیسا کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے: ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اور اس کے وقت کو مخفی بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو سکے۔ جسے عاقبت کی کچھ فکر ہو، اس کو ہر وقت اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے اور یہ کھٹکا اسے بے راہ روی سے بچاتا رہے، اور جو دنیا میں گم رہنا چاہتا ہو وہ اس خیال میں مگن رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور دور بھی آتی نظر نہیں آتی۔ اب دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ لا محالہ، قیامت ضرور آنے والی ہے، لا محالہ، یہ مصنف کا لفظ ہے۔ یہ کہاں سے مستفاد ہے؟ تو استاذ محترم محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ کہتے ہیں یہ مستفاد ہے جملہ اسمیہ سے، اور پھر جملہ اسمیہ پر ان کے داخل کرنے سے جو ان تاکید کے لیے ہے۔
ان کے الفاظ میں لا محالۃ ای قطعا وہذا مستفاد من تاکید ان والجملۃ الاسمیہ۔ مفسر نے جو لا محالہ سے تفسیر کی، یقینی طور پر قیامت آنے والی ہے، قطعی طور پہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ضرور آنے والی ہے، لا محالہ ان جو تاکید کے لیے اس سے مستفاد ہے، اور الساعہ آتیہ جو جملہ اسمیہ ہے اس سے مستفاد ہے۔ تو یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کے وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں اپنی طرف سے ترجمہ کیا، مگر دیکھیں گے مصنف کیا کہتے ہیں۔ اکاد اخفیہا، میں اس کے وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ اکاد، ارید، اکادو کا جو لفظ ہے مصنف کہتے ہیں اریدو کے معنی میں ہے، تو اکاد اخفیہا اے اریدو ان اخفیہا، اریدو ان اخفیہا، میں اس کے وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ اب رہا یہ سوال کہ اکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے اور اس کا معنی قریب کے آتے ہیں، ارادہ کے نہیں آتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکادو کا لفظ ارادہ کے معنی میں اللہ کی کتاب میں اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ بھی آیا ہے، اور کلام عرب میں بھی اکادو ارادہ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اکادو ارادہ کے معنی میں، جیسے کتاب میں ہے وَقِدْنَا لِيُوسُف، وہاں کدنا کس کے معنی میں ہے؟ کدنا، کدنا کذالک لیوسف، اے اردنا کذالک، کذالک کدنا لیوسف، اے کذالک اردنا لیوسف۔ تو قیدودہ یا قادہ کلام عرب میں اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ بھی ارادہ کے معنی میں آیا ہے، جیسے کذالک کدنا اے کذالک اردنا۔ اسی طریقے سے کلام عرب میں بھی یہ کدنا اکادو کا لفظ ارادہ کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ لا افعلو بولتے ہیں، لا افعلو ذالک ولا اکادو، یعنی ولا اریدو ان افعلہ۔ تو مفسر اکادو کی تفسیر اریدو سے کر رہے ہیں، یعنی اریدو ان اخفیہا، میں اس کے وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اکادو کی تفسیر اریدو سے کی گئی، مگر یہ تو ہے افعال مقاربہ سے، ارادہ کے معنی میں اتنا مستعمل تو نہیں ہے جتنا کہ یہ قرب کے معنی میں مستعمل ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اکادو ارید کے معنی میں ہے، اس بات کی توضیح کرنے کی، اس بات کی تفسیر کی کیا ضرورت؟ تو اس پہ بھی بہترین گفتگو استاذ محترم کرتے ہیں مواہب میں، فرماتے ہیں اخبر اللہ سبحانہ ان الساعۃ آتیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی، کس بات کی خبر دی؟ کہ ان الساعۃ آتیہ، خبر دی کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے اس بات کی خبر دی، پھر فرمایا اکاد اخفیہا۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو معنی یہ کہ قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں۔ تو
ایک تو قطعی طور پر قیامت کے آنے کی خبر دینا، کہاں؟ ان الساعۃ آتیہ میں قطعی طور پہ قیامت کی آمد کی خبر ہے، اور پھر اکاد اخفیہا میں اخفا کی خبر ہے۔ تو قیامت کے آمد کی خبر یہ قیامت کے آنے کا اظہار ہے، اکاد اخفیہا یہ قیامت کا اکفا ہے۔ تو آمد قیامت کا اظہار اور قیامت کا اکفا یہ دونوں تو متنافی ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ قیامت کو میں ظاہر کروں گا اور قیامت کو میں چھپاؤں گا، یہ دونوں تو متنافی ہیں۔ اس وجہ سے مفسرین کو یہاں تھوڑی تعویل کرنی پڑی ہے۔ کہتے لذا اولو، اس وجہ سے مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے قول اکاد اخفیہا کی تعویل کیے ہیں۔ کیا تعویل کیے ہیں؟ تو اس کی تعویل میں ایک قول تو یہ ہے کہ اخفی میں اکاد اخفی ہا یہ بنا ہے اخفا سے، فعل مضارع سے واحد متکلم باب افعال سے، اور اکفا یہاں اظہار کے معنی میں ہے۔ تو اب دونوں آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کا اظہار، اور اخفیہا ان قریب میں اسے ظاہر کروں گا، اور اکفا اظہار کے معنی میں، تو اب دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اکفا یہاں اظہار کے معنی میں۔ اب سوال یہ کہ اکفا اور اظہار یہ تو متنافی ہے، یہ کہنا کہ اکفا یہاں اظہار کے معنی میں ہے، جی خفا یخفی کہ لغت میں معنی چھپانا بھی ہے، ظاہر کرنا بھی ہے، ازداد میں سے ہے۔ خفا یخفی ضرب یضرب، اسے چھپانا بھی اور ظاہر کرنا بھی ہے، تو ازداد سے ہے۔ ٹھیک ہے، چھپانا اس کا مشہور معنی ہے، مگر اس کو جب باب افعال میں ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید میں یعنی ضرب کو باب افعال میں لے گئے، تو چونکہ باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ بھی ہے، باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے، جیسے اشکیتہ معنی ہے میں نے ماخذ کو اس سے سلب کیا، یعنی اس کی شکایت کو دور کیا۔ تو اشکا شکایت دور کرنا، اکفا خفا کو دور کرنا، خفا ہٹانا یہ اظہار ہے، خفا ہٹانا اظہار ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں دونوں آیتوں میں تنافی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اکاد اخفیہا میں اکفا اظہار کے معنی میں ہے، سلب ماخذ کے طور پر، تو تنافی نہیں ہے۔ اس کو مصنف بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اکفا یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ اظہار کے معنی میں ہے، اظہار کے معنی میں ہے۔ استاذ محترم کہتے ہیں کہ اکفا ازالہ خفا کے معنی میں، یعنی اظہار کے معنی میں، اور یہ ازداد میں سے ہے، جیسا کہ میں بھی بیان کیا۔ ایک تعویل۔ دوسری تعویل اکاد اخفیہا، اس کا معنی یہ ہے اخفی اکاد اخفی وقتہا۔ اب دونوں میں تنافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت کا اظہار ہے۔ اکاد اخفیہا ای اخفی وقت الساعہ المعین، ساعت قیامت کے معین و مقرر وقت کو میں چھپانے والا ہوں یا چھپاؤں گا۔ تو پہلی آیت میں ساعت کا اظہار ہے، یعنی ساعت کی قیامت کی آمد کا اظہار ہے، اور یہاں اکفا ہے،
کس کا اکفا ہے؟ ساعت کی آمد کا اکفا نہیں ہے، وقت مقرر کا اکفا ہے، تو اب دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ تو ایک تعویل یہ کی گئی کہ ان دونوں آیتوں میں تنافی نہیں ہے، کہ وہاں اظہار ہے قیامت کی آمد کا، اور اکفیہ میں اکفا ہے وقت قیامت کے وقت مقررہ کا۔ تو بات یہ ہوئی کہ قیامت تو یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی، مگر اس کے وقت مقرر کو میں تم سے چھپا رہا ہوں۔ اب دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مراد ہے اس کے وقت معین کا اکفا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَغِيبَاتِ، اس لیے کہ قیامت کی وہ گھڑی، معین گھڑی، یہ مغیبات سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ساعت کی معین گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ مغیبات میں سے ہے، ساعت کا وقت معین یہ مغیبات میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفیہ کا معنی ہے اخفی وقت المعین۔ وَقَوْنُهَا مِنَ الْمَغِيبَاتِ، مگر جیسا کہ میں کہا کہ معنی اخفیہ کا ہے اخفی وقت المعین، قیامت کی معین گھڑی کو میں چھپاؤں گا۔ تو صرف اتنا سا لفظ چھپاؤں گا رہتا تھا، تب تو کوئی گفتگو نہیں ہوتی، مگر اس سے پہلے جو اکاد ہے، اکادو، قریب ہے کہ میں چھپاؤں گا، قریب ہے کہ میں اس معین گھڑی کو چھپاؤں گا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ اگر مراد وقت معین ہے تو پھر یہاں پر اکادو کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ اکادو کا لفظ قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، وہ تو غائب ہے ہی، تو پھر کیا قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں؟ تو اکادو کا لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک سوال ہوتا۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اکادو یہاں پہ صلہ زائدہ ہے۔ اس کا مغیبات سے ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یوں کہا جائے اخفیہ اکادو کے بغیر، تو اکادو کے بغیر فقالو، تو مفسرین نے اس سوال کے جواب میں کہا ہے، اس کی تعویل میں کہا ہے، نمبر ایک، اکادو اریدو کے معنی میں ہے، تو اکادو اخفیہ ای اریدو ان اخفیہا، میں اسے چھپانا چاہتا ہوں، میں اسے چھپانا چاہتا ہوں، یعنی ساعت کے معین وقت، مقرر وقت کو چھپانا چاہتا ہوں۔ فلا مناقشہ، تو اب کوئی تنافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں تو اس کی تعویل میں مفسرین نے کہا ہے کہ اکادو یہاں اریدو کے معنی میں ہے، وہو احد معنیہا، اور یہ اریدو بھی اکادو کے معنیوں میں سے ایک معنی ہے، جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں۔ وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، وہاں کدنا بھی اردنا کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی اس کے ارید بھی اکادو کے معنی میں سے ایک معنی ہے، جیسا کہ ابن جنی نے اخفش سے نقل کیا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ایک دوسرا قول کہ جب یہ مغیبات میں سے ہے تو یہاں اکادو نہیں ہونا چاہیے، ایک جواب دے دیا گیا، اکادو کے رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اکادو ارید کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہے اریدو ان اخفیہا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اسے کس کو؟ قیامت کے معین وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب دونوں آیتوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ اکادو یہاں صلہ زائدہ ہے، تو معنی یہی ہوا اکادو اخفیہ ای اخفیہ، میں اس کے معین وقت کو چھپاؤں گا، میں اس کے معین وقت کو
چھپاؤں گا، یہ معنی ہوا۔ دو تعویل ہوئی۔ تیسری تعویل او استرھا عن العباد، یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اسے کس کو، قیامت کی معین گھڑی کو بندوں سے چھپاؤں گا، بندوں سے چھپاؤں گا۔ فلا اقول، تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ آنے والی ہے۔ کیوں؟ لِإِرَادَةِ اخفاءہا، اس کو چھپانے کے ارادہ کی وجہ سے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جو مصنف کہہ رہے ہیں، اقرب استرھا، قریب تھا، وہ لفظی ترجمہ میں کیا، اب ترجمہ سن، قریب تھا کہ اس کو بندوں سے میں مخفی رکھتا، قریب تھا کہ اس کو، یعنی قیامت کی معین گھڑی یا قیامت کو، اس کو قیامت کو بندوں سے مخفی رکھتا، کہ اجمالی طور پر بھی قیامت کے آمد کی ان کو خبر نہیں دیتا، جیسا کہ ابھی میں خبر دیا ان الساعۃ آتیہ، یہ بھی نہیں بتاتا۔ لیکنی ذکرت، لیکن اجمالی طور پر قیامت کے آنے کی میں نے خبر دے دی، کیونکہ جب مخلوق کو پتہ ہوگا، مخلوق جانیں گے کہ قطعی طور پر قیامت آئے گی، اور اس کے وقت مقرر کو نہ جانیں گے تو ہر وقت اس سے خائف رہیں گے۔ ولولا ھذہ الحکمہ، اگر یہ حکمت نہ ہوتی تو ساعت کی میں لوگوں کو خبر بھی نہ دیتا۔ اب مصنف کے الفاظ سنیے۔ اریدو، اکادو، اریدو کے معنی میں ہے اخفش، مشہور نحوی ہیں، ان کا قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اکادو صلہ زائدہ ہے۔ اخفیہا قیل ہوا من الازداد، کہا گیا کہ یہ ازداد میں سے ہے۔ اے اظہرھا و استرھا، میں اسے ظاہر کروں گا یا اسے بندوں سے چھپاؤں گا، تو میں نہیں کہتا کہ وہ آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ارادہ اس کو چھپانے کا ہے۔ ولولا ما فی الاخبار باتیانھا مع تامیۃ وقتھا من الحکمہ، اگر اس کے آمد کی خبر دینے میں، اس کے الاخبار باتیانھا، ساعت کے آمد کی خبر دینے میں اس کے وقت مقررہ کو چھپاتے ہوئے اس اخبار میں اگر حکمت نہ ہوتی، حکمت کون سی؟ حکمت کا بیان ہے وہ یہ کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں رہے گا کہ کب قائم ہوگی تو لوگ ہمہ وقت اس سے ڈرے رہیں گے۔ اگر اخبار میں یہ حکمت نہ ہوتی، لما اخبرت بھی، تو میں اس کی اجمالی طور پر بھی خبر نہیں دیتا۔ بات ختم ہوئی۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر متنفس، قیامت آئے گی، قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہر متنفس، کل نفس، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ کہتے ہیں متعلق بآتیہ، لتجزا لام حرف جار ہے، کہتے ہیں اس کا تعلق آتیہ سے ہے۔ ان الساعۃ آتیہ، قیامت ضرور آنے والی ہے، تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ تو لتجزا آتیہ سے متعلق ہے، اور بیچ کا جو جملہ ہے اکادو اخفیہا، یہ اعتراض ہے، جملہ معترضہ ہے۔ ہاں، اخفیہا سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اس وقت جب کہ اخفا کس کے معنی میں ہو؟ کہتے ہیں یہ اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے جب کہ کتم و ستر کے معنی میں نہ ہو بلکہ اظہار کے معنی میں ہو، تو اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اپنی سعی کے مطابق
صحیح یعنی اچھی، بری، صحیح کے مطابق ہر متنفس بدلا پائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، من لا یؤمن، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، واتبع ہواہ، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، فتردی، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یہ ترجمہ تھا۔ فلا یصدنک عنہا، تو تجھے اس سے نہ روکے، اس سے نہ پھیرے، کس سے؟ قیامت سے نہ پھیرے۔ مصنف کا قول، اللہ رب العزت کا قول، فلا یصدنک عنہا، صدہ عن کذا منعہ وصرفہ عنہ، روکنا۔ کافر کے لیے کسی کو بھی ساعت سے روکنا یہ ممکن ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساعت تو یقینی طور پر آنے والی ہے۔ تو علماء نے تعویل کیا کہ یہاں پر روکنا، منع کرنا، اس سے مراد ہے ساعت کے لیے عمل سے روکنا، یہ مراد ہے، یا ساعت پر ایمان سے روکنا یہ مراد ہے، یا ہاں کی ضمیر صلاۃ کی طرف پلٹ رہی، اقامت صلاۃ سے روکنا۔ وَهَذَا أَيْضًا لَا يُتَصَوَّرُ، نیز یہاں پر مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی انبیاء کے لیے متصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار انبیاء کو ایمان و عمل سے نہیں روک سکتے، ان کے ایمانی اور عملی قوت کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی طرف سے معصوم ہونے کی وجہ سے۔ فقال، تو خطاب تو موسیٰ سے ہے، مگر مراد ان کی امت ہے یا ہر سامع ہے۔ فلا یصرفنک، فلا یصرفنک، صرف یصرف پھیرنا، فلا یصرفنک عن العمل للساعہ، تو ساعت کے لیے عمل سے تجھے نہ روکے، یا اقامت صلاۃ سے نہ روکے، یا قیامت پر ایمان سے نہ روکے۔ خطاب موسیٰ کے لیے ہے، مراد ان کی امت ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے روکنا، قیامت پر ایمان سے روکنا، اقامت صلاۃ سے روکنا کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے ساتھ پر، اے لا یصدق بہا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، واتبع ہواہ، اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، اپنے خواہش نفس کا پیروکار بن گیا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت میں کہیں ایسا نہ ہو، فتردی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک میں ما استفہام کے لیے ہے، واضح رہے یہ اللہ رب العزت کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال، یہ سوال ظاہر ہے طلب علم کے لیے نہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ پوچھنے سے مقصود یہ تھا کہ لاٹھی کا لاٹھی ہونا حضرت موسیٰ کے ذہن میں اچھی طرح مستحضر ہو جائے، پھر وہ اللہ کی
قدرت کا کرشمہ دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں ما مبتدا نحوی گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ما تلک بیمینک میں ما اسم استفہام مبتدا ہے اور تلک اس کی خبر ہے۔ پھر بے یمینک کا کیا ہے تو آگے بتائیں گے، حال ہے، عامل اسم اشارہ کا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں ما مبتدا، ما تلک بیمینک میں ما مبتدا ہے اور تلک اس کی خبر ہے۔ وہی بمعنی ہذہ، اور تلک یہاں کس کے معنی میں ہے؟ تلک ہذہ کے معنی میں ہے۔ کیوں ہذہ کے معنی میں ہے؟ اس لیے کہ مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، مخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موقع خطاب کا ہے، گفتگو خطاب کا ہے۔ مخاطبت کے وقت اللہ رب العزت یہ فرماتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو مخاطب قریب ہے اور مخاطب ہی کے ہاتھ میں عصا بھی ہے، تو عصا بھی قریب ہے، اور قریب کی طرف اشارہ کے لیے ہذہ آتا، تلک نہیں آتا، مگر اشارہ بعید کو قریب کی جگہ یہاں پر رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام رب کے کلام کی طرف متوجہ تھے اور عصا کی طرف توجہ سے بعید تھے، اس لیے ہذہ کی جگہ تلک کا لفظ رکھا گیا۔ کہتے وہی ہے بمعنی ہذہ، اور وہ یعنی تلک ہذہ کے معنی میں ہے۔ بے یمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، کہتے بے یمینک حال ہے، اسم عامل اشارہ کا معنی ہے، یعنی قارۃً ای ثابتۃً، ما تلک ثابتۃً بیمینک او ماخوذۃً بیمینک۔ ایک دوسری تعویل، او تلک موصول وصیلتہ بیمینک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یمین حال ہے، یعنی اس میں عامل معنی اشارہ ہے۔ ایک دوسری تعویل یہ ہے کہ بے یمینک تلک کا صلہ ہے، بے یمینک کس کا صلہ ہے؟ تلک کا صلہ ہے، مگر یہ کہ بے یمینک تلک کا صلہ ہے یہ کوفیین کے مذہب پر، کیونکہ کوفیین قائل ہیں کہ ہر اسم اشارہ کے لیے جائز ہے کہ اسم موصول ہو، مگر بصریین اس بات کے قائل نہیں ہیں، ذا کے سوا، اس ذا کے سوا میں جو ماضی میں ہے، تو یہ کوفیین کے مذہب پر ہے۔ یا موصول ہے اور اس کا صلہ بے یمینک ہے۔ ابھی میں بتا چکا کہ اللہ رب العزت کا یہ سوال ما تلک یہ تنبیہ کے لیے ہے، تاکہ اس عصا سے معجزہ کا وقوع ہو، ذہن میں خوب پکا ہو جانے کے بعد کہ یہ لاٹھی ہے۔ تو سوال تنبیہ کے لیے ہے، اور توطین کا ترجمہ اگر پریکٹس سے کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سوال یا تو تنبیہ کے لیے ہے یا پریکٹس کرانے کے لیے ہے، تاکہ جب یہ عصا سانپ میں چینج ہو جائے تو موسیٰ کو دہشت گھبراہٹ نہ ہو۔ تو سوال ما تلک بیمینک یا تو تنبیہ کے لیے ہے یا پریکٹس کرانے کے لیے ہے، اور للإیناس یہ کس کے لیے ہے؟ موسیٰ کے دل میں انس پیدا کرنے کے لیے، انس ڈالنے کے لیے اور ہیبت، دہشت، خوف کو ختم کرنے کے لیے مکالمہ کے وقت، یعنی جو گفتگو ہو رہی تھی موسیٰ کی، اور وہ بھی موسیٰ سے کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے، فطری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے سے بڑے آدمی سے گفتگو کرتا تو اس کا رعب طاری ہوتا، اس کی ایک دہشت ہوتی ہے، اور یہاں تو گفتگو اللہ رب العزت سے ہو رہی ہے، اللہ رب العزت سے ہو رہی ہے،
تو اس گفتگو کی وجہ سے ان کے اوپر گفتگو کے وقت ان کے اوپر ایک ہیبت طاری تھی، تو اللہ رب العزت نے اس ہیبت کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا کہ ہیبت ختم ہو، سوال کے جواب میں لگ جائے، ہیبت ختم ہو، اس وجہ سے سوال کیا۔ کہتے ہیں اور رفع الہیبہ للمکالمہ، یا مکالمہ کے وقت ہیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ سوال تھا۔ تو قال ہی عصایا، موسیٰ نے جواب میں کہا مولا یہ میری لاٹھی ہے، ہے عصایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا اس پر ٹیک لگا کر میں چلتا ہوں، اتوکا علیہا اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، واحش بہا علی غنمی اور اس سے اپنی بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور اس میں میری کچھ اور ضرورتیں بھی ہیں، اس سے میں کچھ اور دوسرے کام بھی لیا کرتا ہوں۔ اتوکا علیہا مفسر کہتے ہیں اعتمدو، اتوکا فعل مضارع صیغہ واحد متکلم یعنی سہارا لینا یعنی اس پر سہارا لیتا ہوں۔ کب سہارا لیتا ہوں؟ جب میں تھک جاتا ہوں اس وقت اس کا سہارا لیتا ہوں، یا یہ کہ گلے کے کنارے ٹھہرتا ہوں تو اس وقت اس کا سہارا لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جمپنگ کے وقت عند الطفرہ، جمپنگ کے وقت بھی اس پر توکل کرتا ہوں، اس پر سہارا لیتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور اس سے اپنی بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اے اخبط خبط یخبط ضرب یضرب سے، بکری کے کھانے کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، ولی اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرائے سبعہ میں سے تمام قراء کی قرأت لی ہے، البتہ قرائے سبعہ میں سے امام عاصم کے ایک شاگرد حفص کی قرأت میں لی کی جگہ لے یا کے فتح کے ساتھ، باقی تمام قراء کی قرأت یا کے سکون کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں ولی حفص یعنی امام حفص کی قرأت میں لیے ہے۔ معارب اخری، معارب یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ معاربہ کی جمع ہے، معاربہ کی جمع ہے، معاربہ کی جمع ہے، تینوں حرکتوں کے ساتھ، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ معاربہ وہی الحاجہ، کچھ دوسری بھی ضرورتیں اس میں میری ہیں، حاجات ہیں اخری۔ والقیاس اخر، والقیاس اخر، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اخر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اخری یہاں معارب کی صفت ہے، موصوف جمع ہے تو صفت کو بھی جمع ہونا چاہیے، تو قیاس اخر کا مقتضی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اخری یہ کس طور پر؟ جمع کی صفت ہے تو جمع ہونی چاہیے، مگر جمع نہ لا کر واحد مؤنث لایا گیا، اس لیے کہ موصوف میں جو جمع ہے اس کو جماعت کی طرف پھیرا گیا اور یہ شائع اور ضائع ہے۔ بولتے ہیں ازہار جمیلۃ، جمیلہ اظہار کی صفت ہے، صفت واحد مؤنث ہے اور موصوف جمع ہے، جمع کو جماعت کی طرف پھیر کر بولا جاتا ہے ازہار جمیلہ۔ اسی قبیل سے یہ عبارت بھی ہے معارب اخری، کہ موصوف کو جماعت کی تعویل میں لیا گیا، یا تو اس وجہ سے اخر کی جگہ اخری آیا، یا آیات کے نسخ کے لیے، آیات کے نسخ کے لیے۔ نسخ یہاں پر ہم اس کی توضیح اگر فاصلہ سے کریں، یعنی آیات کے فاصلہ کے لیے، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں نسخ آیت سے مراد ہے ایک آیت کے آخری حرف کا دوسری آیت کے آخری حرف، اس سے بھی زیادہ صاف بات یہ ہے کہ ایک فقرہ کے آخری حرف کا دوسرے فقرہ کے
آخری حرف کے موافق ہونا، یہی بات اگر قرآن میں ہوتی تو فاصلہ کہتے ہیں، یہی بات اگر نثر میں ہوتی تو سجا بولتے ہیں، اور یہی بات اگر شعر میں ہوتی ہے تو اسے قافیہ بولتے ہیں۔ تو نث کے لیے بھی یہاں جمع کی جگہ واحد مؤنث اخرى لایا گیا، یا آیتوں کے نص کے لیے۔ اسی طریقے سے کبریٰ کا حال ہے جو آگے ہے، من آیاتنا الکبریٰ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، وہاں پر بھی یہی سوال ہوگا کہ قیاس تو یہ ہے کہ کبریٰ کی جمع ہونی چاہیے، جواب وہی ہوگا جو ذکر کر چکے ہیں، وَكَذَا الْكُبْرَى وَلَمَّا ذَكَرَ بَعْضَهَا شُكْرًا، جب موسیٰ نے جواب میں بعض منافع کو، بعض حاجات کو شکر کے طور پر شمار کیا، ذکر کیا، کس کو ذکر کیا انہوں نے؟ اتوقع علیہا واحش بہا علی غنمی اجمل الباقی، تو باقی منفعتوں کو، باقی کاموں کو اجمالی طور پر ذکر کیا طوالت کے حیا سے، اور کہہ دیا ولی فیہا مآرب اخری، تو باقی میں اجمال کی راہ پر چلے تطویل کے حیا سے، یا اس وجہ سے کہ ملک العلام علم رکھنے والا بادشاہ ان دیگر معارف کے بارے میں سوال کرے تو اکرام میں اور عزت افزائی میں اور اضافہ ہو، اس وجہ سے باقی میں اجمال کی راہ پر موسیٰ علیہ السلام چلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جن باقی میں اجمال کی راہ پر چلے، ولی فیہا مآرب اخری کہہ کر کے بات ختم کر دیے، اس اجمال کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کے مصنف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اجمالی طور پر انہوں نے کہا کہ کچھ دوسرے کام ہیں، جو اور بھی کچھ دوسرے کام ہیں جو میں ان سے لیا کرتا ہوں اجمالی طور پر، مگر اس اجمال کی تفصیل مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو تفصیل مصنف بیان کر رہے ہیں، بہت سے دوسرے مفسرین اسلام بھی اس اجمال کی تفصیل میں کچھ اسی طرح کی بات ذکر کیے ہیں، مگر اس اجمال کی تفصیل میں جو کچھ مصنف یہاں ذکر کر رہے ہیں سب درست، ساری باتیں درست نہیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ اشارہ کیے دیتا ہوں جو باتیں آ رہی ہیں ان میں سے اکثر کی بنیاد اسرائیلی روایات پر ہیں، ان میں سے کچھ تو انتہائی غیر معقول باتیں بھی ہیں۔ بہرحال مآرب اخر، دوسری منفعتیں، دوسری حاجتیں، وہ یہ تھی کہ کانت تماشیہ و تحدثہ، موسیٰ کی لاٹھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، یہ معنی ماشا یماشی ساتھ چلنا، و تحدثہ ساتھ ساتھ چلتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، دشمن اور درندے سے مقابلہ کیا کرتی تھی، اور وہ لاٹھی رسی بن جایا کرتی تھی تو کنویں کی لمبائی کے مطابق لمبی ہو جاتی تھی، اور اس کی دونوں شاخیں ڈول بن جاتے تھے، اور وہ دونوں شمعتین دونوں لغت ہے، دو شمع، دو چراغ رات کے وقت میں بن جاتے تھے، وَتَحْمِلُ زَادَهُ، اور یہ لاٹھی ان کے توشے کو لے جاتی تھی، یہ تو معقول بات ہے۔ وَيَرْكُضُهَا فَتُثْمِرُ ثَمَرَةً،
یشتہیہا، اور موسیٰ اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے تو پسندیدہ پھل والا درخت بن جاتا تھا۔ وَيَرْكُزُهَا يَنبُعُ الْمَاءَ، اور اسے گاڑ دیتے، اس لاٹھی کو گاڑتے تھے تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اِذَا رَفَعَهَا نَزَبَ، اِذَا رَفَعَهَا نَزَبَ، جب اکھاڑ لیتے تو وہ خشک ہو جاتی تھی۔ وَكَانَتْ تَقِيهُ الْهَوَامُ، کیڑے مکوڑوں سے بھی وہ لاٹھی حفاظت کیا کرتی تھی۔ استاذ محترم محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ ابن کثیر کا ایک قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے کہا قد تکلف بعضهم لذکر شیء من تلک المعارب التي ابہمت فقیل كانت تضیء له باللیل، رات میں وہ لاٹھی ان کے لیے روشن ہو جایا کرتی تھی، روشن ہو جاتی تھی، چراغ بن جاتی تھی، اور ان کی بکریوں کی حفاظت کیا کرتی تھی وہ لاٹھی۔ جب وہ سو جایا کرتے تھے اسے زمین میں دفن کرتے تو وہ لاٹھی سایہ دار درخت بن جاتی تھی۔ اس کے سوا اور خارق للعادت باتیں ظاہر یہ ہے کہ وہ لاٹھی ایسی نہیں تھی جیسی کچھ ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں، جیسی ہمارے مفسرین بیان کرتے، کیونکہ اگر وہ لاٹھی ایسی ہی ہوتی جیسے کہ مصنف بتا رہے ہیں، ہمارے کچھ دوسرے مفسرین بتا رہے ہیں، اگر وہ لاٹھی ایسی ہی ہوتی، ان صفات سے متصف ہوتی، ان خصوصیات کی حامل ہوتی، تو جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھینک دے، اور پھینکنے کے بعد وہ لاٹھی اژدہا بن گئی یا سانپ بن گئی، تو اس وقت موسیٰ گھبراتے نہیں اور گھبرا کر بھاگتے نہیں۔ تو پھر یہ باتیں ہمارے مصنفین کہاں سے بیان کرتے ہیں کہ وہ لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تو سایہ دار درخت بن جاتی، پھلدار درخت بن جاتا، اس سے چشمے پھوٹ پڑتے، وہ رات کے وقت بکریوں کی نگہبانی اور نگرانی کیا کرتی تھی، اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کیا کرتی تھی، یہ باتیں کہاں سے؟ تو ابن کثیر کہتے ہیں لیکن کل ذالک من الاخبار الاسرائیلیہ، یہ تمام باتیں اسرائیلی روایات سے ہمارے یہاں پہنچی ہے، اور ہمارے لوگوں نے آنکھ بند کر کر کے ان چیزوں کو غلو عقیدت میں قبول کر لیا، حالانکہ ان میں سے بہت سی باتیں بالکل ہی غیر معقول ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض مفسرین کا یہ کہنا کہ وہ عصا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، وہ لاٹھی جو موسیٰ کے ہاتھ میں، یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کی لاٹھی تھی، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اسرائیلی روایات سے آئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دوسرے مفسرین ہمارے کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ دابہ ہے جو قیامت کے دن سے پہلے خارج ہوگا، یہ بھی ادھر ادھر کی روایات سے آئی ہے، اس کی بھی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ ابن کثیر ایسا کہتے ہیں۔ آگے سماعت فرمائے مصنف کیا کہتے ہیں، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْجَوَابِ لِتَعْدَادِ النِّعَمِ شُكْرًا۔ سوال، اللہ رب العزت کا سوال یہ تھا، مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب بس اتنا کافی تھا، ہِیَ عصایَ، مگر موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، اگرچہ جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ مولا یہ لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ نے اس سوال کا جو لمبا چوڑا جواب دیا وہ ان کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا ایک دلچسپ نقشہ پیش کرتا ہے۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب آدمی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْجَوَابِ لِتَعْدَادِ النِّعَمِ، اور جواب پر زیادتی نعمتوں شکر کے طور پر نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے تھا، یا اس لیے
یا اس وجہ سے یہ زیادتی ہوئی کہ یہ ایک دوسرے سوال کا جواب تھا، اس لیے کہ جب جواب میں موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے تو ایک سوال پیدا ہو گیا، ما تصنع بہا، اس لاٹھی سے تم کیا کرتے ہو؟ تو اس کی منفعتوں کو شمار کرنے لگے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو دیکھتے ہی وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ اطرح القا کا لغوی معنی بتا رہے ہیں، اور عصا سے حاکی ضمیر کا مرجع واضح کر رہے ہیں۔ القیہا اے اطرح عصاک، اپنے عصا کو پھینک دے، لے تفزع مما تتکی علیہ، تاکہ دہشت ہو تم کو اس چیز سے جس پر تم اعتماد کرتے ہو، اور پھر تمہیں صرف ہماری ذات سے ہی سکون حاصل ہو، اور اس وجہ سے بھی پھینکو تاکہ تم اس عصا کے حقیقی فائدے کا مشاہدہ کرو، اور پھر تم مطالب میں ہمارے اوپر اعتماد کرو۔ فَأَلْقَاهَا، حکم ملتے ہی موسیٰ نے اس عصا کو پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو دیکھتے ہی وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ تمشی سریعا یعنی دوڑ رہا تھا۔ قیل انقلبت ثعبان یبتلع الصخر والشجر، تو موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ پھینک دے اس عصا کو۔ حکم پاتے ہی موسیٰ نے پھینک دیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھینکتے ہی وہ عصا ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ تو اب عصا سانپ ہوئی تو ایک قول یہ ہے کہ انقلبت ثعبان، وہ عصا اژدہے میں چینج ہو گئی، بدل گئی۔ وہ عصا اژدہا، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی۔ یبتلع الصخر والشجر، جو اژدہا چٹان اور درخت کو نگلتا جا رہا تھا۔ فلما رآہا تبتلع کل شیء، تو جب موسیٰ نے دیکھا اس لاٹھی کو جو اژدہا بن گئی تھی، اب تو وہ اژدہا تھا، جب موسیٰ نے دیکھا کہ ہر چیز کو وہ اژدہا نگلتا جا رہا ہے، خوف ہے، تو موسیٰ کو خوف لاحق ہوا۔ کس سے؟ اس اژدہا سے۔ موسیٰ کو خوف لاحق ہوا؟ موسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور اولو العزم سے میں ہیں، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی 6 شخصیات میں سے ایک شخصیت موسیٰ ہیں۔ ان کے تعلق سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ کو خوف لاحق ہوا۔ کیا اللہ کے نبی کو بھی دنیا میں خوف لاحق ہوتا؟ کیا اللہ کا ولی بھی دنیا میں ڈرتا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں ہاں، دنیا میں ان کو بھی ڈر لگتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم تو اپنے مقررین سے سنتے رہتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور کسی چیز کا ان کو غم بھی نہیں ہوتا۔ وہ کون ہیں؟ تو ہمارے مقررین کہتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کو تو نہ کوئی خوف ہے، سمجھ رہے ہیں، نہ وہ ڈرتے ہیں دنیا میں، اور نہ ہی انہیں کوئی غم لاحق ہوتا۔ تو اللہ والے کو غم بھی لاحق نہیں ہوتا، ڈر بھی لاحق نہیں ہوتا، مگر مصنف کہتے ہیں کہ موسیٰ ڈر گئے۔ کیا موسیٰ اللہ والے نہیں تھے؟ تو یا تو مصنف کی بات غلط ہے،
اور مصنف جو کہہ رہے ہیں آگے کی آیت خذ ولا تخف سے ماخوذ ہے، موسیٰ پکڑ لے ڈرو نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ڈرے تب کہا گیا، اگر ڈرتے ہی نہیں تو لا تخف کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ تو مصنف جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے مستفاد ہے، مگر ہمارے کچھ مقررین کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ تو بات صحیح کیا ہے؟ اللہ والے کو دنیا میں خوف اور غم لاحق ہوتا یا نہیں لاحق ہوتا؟ یہ ایک سوال۔ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں خوف و غم لاحق ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دنیا میں کبھی وہ ڈرتے بھی ہیں، کبھی غمگین بھی ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو ہمارے مقررین کہتے نہیں، انہیں ڈر بھی نہیں لاحق ہوتا، غم بھی انہیں لاحق نہیں ہوتا، ایسا ہمارے کچھ مقررین کہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ارے اس ہمارے سماج میں نڈر کون ہوتا، بے خوف کون ہوتا؟ بے خوف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں، جو بہت دور ہوتے ہیں، برے قسم کے لوگ، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، ان کا لاکھوں کروڑوں کچھ بھی چلا جائے انہیں غم نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی گیا آج گیا وہ کل حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے سماج میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ برے لوگ نڈر ہوتے ہیں، برے لوگ بھی خوف ہوتے ہیں، اور اپنے سماج میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ وہ نڈر نہیں ہوتے، بلکہ ان کو خوف بھی ہوتا، ان کو غم بھی ہوتا۔ تو اب جب بے خوفی یعنی یہ ولی کی تفسیر کی جائے کہ جو نڈر ہوتے ہیں، تو اس تفسیر کے بنا پر عام لوگ جو شیطان ہیں اس کو ولی سمجھیں گے، اور جو ولی ہے اس کو شیطان۔ کیوں؟ موسیٰ تو ڈر گئے، اور ابھی آپ نے مقرر صاحب نے یہ کہا کہ اللہ والوں کو ڈر نہیں ہوتا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ موسیٰ کو جب ڈر ہو گیا تو اللہ والے نہیں ہیں۔ تو اس تفسیر کی وجہ سے لوگوں میں غلط پیغام یہ جاتا کہ لوگ اچھے کو، اللہ والے کو، اللہ والوں کو لوگ اللہ والا نہیں سمجھتے، اور جو اللہ والا نہیں ہے اس کو لوگ اللہ والا سمجھتے ہیں۔ رہ گئی ہماری یہ بات کہ اللہ والے دنیا میں ڈرتے بھی ہیں، دنیا میں انہیں ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی لاحق ہوتا، غم بھی لاحق ہوتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، خذ ولا تخف، خود اس بات کے اوپر دال ہے، پکڑ لو ڈرو نہیں، ڈر لاحق ہوا تو ایسا فرمایا۔ اچھا، ایک دوسری جگہ اس سے بھی صاف ہے، دوسری جگہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، جب میدان مقابلہ میں، کون سا مقابلہ؟ موسیٰ اور ساحران فرعون کے مقابلہ کے میدان میں موسیٰ نے اپنے عصا کو چھوڑا اور اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا تمام جادوگروں کے طلسمات کو نگل کر کے موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا، تو اللہ رب العزت فرماتا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو موسیٰ بھی دل میں ڈر گئے۔ تو ڈر اللہ کے رسول کو بھی لاحق ہوتا، اللہ کے نبی کو بھی لاحق ہوتا، اور اللہ کا ہر رسول، ہر نبی اللہ والا، اللہ کا ولی ہوتا۔ تو دنیا میں خوف اولیاء اللہ کو بھی لاحق ہوتا، جیسا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً۔ میں گفتگو کو لمبی کیے بغیر کہوں، اسی طریقے سے حزن دنیا میں اللہ والوں کو زیادہ لاحق ہوتا ہے شیطان والوں کی بنسبت۔ دنیا میں یہ عام بات ہے۔ دلیل سنیے، قرآن پاک میں ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنْ حُسْنٍ، یعقوب کی آنکھ سفید ہو گئی یوسف کے غم فراق میں، یوسف کے فراق کے غم میں، تو حزن لاحق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال۔ تو غم ہی لاحق نہیں ہوتا تو غم کا سال کیسے ہوتا؟ یہ اس سال کی بات ہے جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، یہ اس سال کی بات ہے جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ آیات اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ والوں کو دنیا میں خوف بھی لاحق ہوتا اور غم بھی لاحق ہوتا۔ ہاں، وہ جو اللہ والے نہیں ہیں، وہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں،
ان کو دنیا میں اتنا خوف و غم لاحق نہیں ہوتا، وہ نڈر رہتے۔ تو اگر وہ نڈر رہتے ہیں تو اگر آپ اللہ والوں کی تفسیر نڈر سے کریں گے تو لوگ شیاطین کو اللہ والے سمجھیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے رحم کیجئے اور ایسی تقریر نہ کیجئے جس سے عوام گمراہ ہوں۔ اللہ والوں کو شیطان والے اور شیطان والوں کو اللہ والا سمجھے۔ اللہ کے واسطے امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ ہاں، آپ جو یہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تفسیر کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جلالین ہو، مدارک ہو، بیضاوی ہو، ابن کثیر ہو، تفسیر کبیر ہو، ان کتابوں کو کھول کر کے دیکھ لیجئے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ سب مفسرین بیک زباں کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف فی الآخرہ ولا هم یحزنون فی الآخرہ، آخرت میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے کام کر کر کے رب کو راضی کر کے وہاں پہنچے ہوں گے اور پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو وہ کام کیے برے کام نہیں کیے، اچھے کام کیے، تو اچھے کام کر کر کے وہ پچھتائیں گے نہیں۔ ان کے برخلاف جو برے لوگ ہوں گے ان کو وہاں آخرت میں خوف بھی ہوگا اور پچھتاوا بھی ہوگا اپنے کیے پر۔ تو حصہ بٹا ہوا ہے۔ برے لوگ دنیا میں نڈر ہیں، بے غم ہیں، بے فکر ہیں، اور نیک لوگ آخرت میں بے خوف اور بے فکر ہیں۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی، مصنف کہہ رہے تھے خاف فلما رآها تبطلع، جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ ہر چیز کو نگلتا جا رہا ہے، خوف ہے، تو موسیٰ ڈر گئے، بات ختم ہوئی۔ فَإِنَّمَا وُصِفَتْ بِالْحَيَّةِ هَاهُنَا وَبِالثُّعْبَانِ وَالْعَظِيمِ مِنَ الْحَيَّاةِ وَبِالْجَانِ وَالدَّقِيقِ فِي غَيْرِهَا۔ مصنف کہتے ہیں یہاں پر یعنی سورہ طٰہٰ میں وہ عصا جو چینج ہوئی، پھینکنے کے بعد بدلی، کہتے ہیں اس کو حیہ سے موصوف کیا گیا ہے۔ کیسا حیہ سے موصوف کیا گیا؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ تو اس جگہ اس کو حیہ سے موصوف کیا گیا کہ جو ہی موسیٰ نے اس کو پھینکا تو دیکھتے ہی حیۃ تسعیٰ، دیکھتے ہی وہ سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ تو یہاں پر سورہ طٰہٰ میں اس کو حیہ کہا گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ تو سورہ طٰہٰ میں تو یہ ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور سورہ اعراف اور شعراء میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو دیکھتے ہی وہ صریح کھلم کھلا ثعبان اژدہا بڑا سانپ تھا۔ تو اعراف اور شعراء میں اسے ثعبان کہا گیا۔ وفی النمل والقصص، اور سورہ نمل اور قصص میں یہ الفاظ آئے ہیں فلما رآها تہتز کأنہا جان۔ تو نمل اور قصص میں اسی کو جان کہا گیا۔ تو قصہ تو ایک ہے، مخاطبت کے وقت، ہم کلامی کے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا لاٹھی کو پھینک دے، انہوں نے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد اب لاٹھی کیا بنی، قصہ ایک ہے، واقعہ ایک ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ لاٹھی حیہ بنی، ایک جگہ یہ ہے کہ لاٹھی ثعبان بنی، ایک جگہ یہ ہے کہ لاٹھی جان بنی، اور یہ تینوں ایک چیز نہیں ہے۔ حیہ، ثعبان اور جان
ایک چیز نہیں ہے۔ ثعبان تو بڑے سانپ کو کہتے ہیں، بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، تو اختلاف ہے۔ اب پھینکنے کے بعد وہ بڑا سانپ اژدہا بنا یا باریک سانپ بنا، دونوں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں پر سوال ہے، تو کہتے ہیں قصہ ایک ہے، سوال متوجہ ہوتا، سوال وارد ہوتا بیان کے اختلاف سے۔ تو اس سوال کا جواب مصنف دے رہے ہیں کہ انما وصفت بالحیہ، یہاں یعنی سورہ طٰہٰ میں حیہ سے اس کو موصوف کیا گیا ہے، اور کہاں اعراف اور شعراء میں ثعبان سے موصوف کیا گیا۔ ثعبان بڑا سانپ جس کی تعبیر ہم اژدہا سے کر سکتے ہیں، اور نمل میں جان سے موصوف کیا گیا، وہ دقیق، اور وہ باریک سانپ فی غیرہا، یہاں کے سوا دوسری جگہ میں، جس کو میں بیان کیا، نمل، قصص، اعراف، شعراء۔ کہتے ہیں کیوں؟ یہ کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حیہ اسم جنس ہے، لأن الحیۃ اسم جنس، اس لیے کہ حیہ اس میں جنس ہے جو مذکر، مؤنث، چھوٹے بڑے سب پر واقع ہوتا ہے۔ تو حیہ، کہیں حیہ کہا گیا، کہیں ثعبان کہا گیا، کہیں جان کہا گیا، تو حیہ سب پر بولا جاتا ہے۔ اس لیے حیہ اور ثعبان اور جان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ثعبان بھی حیہ ہے اور جان بھی حیہ ہے۔ ہاں صرف ذرا دقت اگر ہے تو وہ یہ کہ ثعبان اور جان میں یہ ہے کہ ثعبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں اور جان باریک سانپ کو کہتے ہیں۔ یہاں پرابلم ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، وجاز ان تنقلب حیۃ صفراء، ایسا ہو سکتا ہے کہ ابتداً وہ باریک سانپ ہوا ہو، پھر اس کا جسم بڑھتا گیا یہاں تک کہ ثعبان ہوا، تو پہلی حالت کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہے ہیں جان کہہ دیا گیا، اور آخری حالت کو دیکھتے ہوئے ثعبان کہا گیا۔ فأُرِیدَ بالجان، تو جان سے مراد اس کی پہلی حالت ہے، ثعبان سے مراد اس کی آخری حالت یا انجام ہے۔ یا اس وجہ سے لأنہا کانت، یا اس وجہ سے ان کو اسی بدلنے والی لکڑی کو کہیں ثعبان اور کہیں جان کہا گیا کہ جسامت میں وہ ثعبان تھی اور سرعت میں وہ جان تھی، اس لیے کہیں ثعبان کہہ دیا گیا، کہیں ثعبان سے تعبیر کر دی گئی، کہیں جان سے تعبیر کر دی گئی۔ استاذ محترم مگر کہتے ہیں کہ نظم قرآن میں تأمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سوال جس کو مصنف پیش کر رہے ہیں یہ سوال وارد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے فَإِذَا هِيَ جان، نمل یا قصص میں یہ نہیں کہا فَإِذَا، پھینکتے ہی وہ جان بن گئی، دیکھتے ہی وہ جان تھی، اوسارت جانا، یا وہ جان بن گئی۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن نے جان سے تشبیہ دی ہے اہتزاز میں، حرکت میں، چلنے میں، تیزی میں۔ تو اب وہ حیہ اور ثعبان ہی باقی رہا، اور حیہ اور ثعبان میں کچھ منافات نہیں ہے، اس لیے کہ حیہ تو اس میں جنس ہے، ہر طرح کے سانپ کو یہ عام ہے، ثعبان پر بھی صادق ہے۔ ہاں مصنف کا آخری یہ قول صحیح ہے کہ جسامت میں وہ ثعبان تھا اور تیزی میں وہ جان تھا۔ کہتے ہیں وقیل، ایک قول یہ ہے کہ کان بین لحییہا 40 ذراع، اس کے ایک قول یہ ہے کہ اس سلسلے میں قول کہ وہ بڑا سانپ بن گیا، کتنا بڑا کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان کی مسافت 40 گز تھی۔ ولما اے قال خذھا ولا تخف، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ لہو سے واضح کر رہے ہیں، موسیٰ سے فرمایا۔ کہتے ہیں
قال لہو ربہ، ربہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کالا کی ضمیر رب کی طرف پلٹ رہی ہے۔ موسیٰ سے اس کے رب نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان سے ان کا خوف ختم ہو گیا۔ اس طرح جاتا رہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں ڈال دیا اور جبڑوں سے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑ لو ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسا کہ پہلے وہ تھی۔ اے سنردھا سیرتھا الاولیٰ کہتے ہیں تانیث الاول، یہ اولیٰ اول کی مؤنث ہے، اور سیرت اس حالت کو کہتے ہیں جس پر انسان ہو، خواہ وہ طبعی ہو یا کسبی ہو۔ اصل میں سیرت یہ فعلت کے وزن پر ہے، سیر سے بنا ہے، جیسے کہ رکبہ رکوب سے بنا ہے، پھر یہ استعمال ہونے لگا حالت و طریقہ کے معنی میں، اور اسے نسب ہے ظرفیت کے بنا پر، یعنی پہلے طریقے پر ہم اسے کر دیں گے، یعنی اس حال پر کر دیں گے جس حال پر یہ پہلے تھی، یعنی عصا تھی۔ معنی یہ ہے کہ ہم اسے اسی طرح عصا کر دیں گے پکڑنے کے بعد جس طریقے سے کہ وہ تھی۔ اور یہ ذالک موسیٰ عند المخاطبہ، موسیٰ کو یہ منظر دکھایا گیا مخاطبہ کے وقت، خطاب کے وقت، ہم کلامی کے وقت۔ یہ منظر کیوں دکھایا گیا؟ یعنی لاٹھی کو پھینکو اور لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور پھر پکڑنے سے اس کا لاٹھی بن جانا۔ موسیٰ کو یہ منظر مخاطبہ کے وقت دکھایا گیا لئلا یفزع منہا اذا انقلبت حیہ عند فرعون، موسیٰ کو یہ منظر مخاطبہ کے وقت دکھایا گیا تاکہ موسیٰ کو اس واقعہ سے، ایسا عصا کے سانپ بن جانے سے اس وقت گھبراہٹ نہ ہو جب کہ یہ عصا فرعون کے پاس سانپ بن جائے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔